اللهم نشألك بما سنقول ومنا السؤال ومنك القبول. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المرء مع من أحبه، أو كما قال رسولنا ونبينا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا صلى الله عليه وسلم. ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اس حال میں اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے حبیب، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ان انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے سے حزن و ملال کے آثار نمایاں تھے. آپ علیہ السلام نے دیکھ کر ارشاد فرمایا: کیا بات ہے، آپ کچھ غمگین نظر آتے ہیں. ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سوچ ہے جو مجھے گلائے پگھلائے جا رہی ہے. ارشاد ہوا: وہ کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے؟ عرض کیا: بات یہ ہے کہ آج تو ہم الحمدللہ صبح و شام اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جی بھر کے زیارت کرتے ہیں، مجالس میں حاضر ہوتے ہیں، خوب استفادہ کرتے ہیں، مگر ایک بات ہے جو بہت غمزدہ کرتی ہے کہ کل قیامت میں آپ علیہ السلام تو سب نبیوں کے سردار ہیں، دونوں جہانوں کے، ساری کائنات کے سردار ہیں. آپ تو سب سے اونچے درجے پر ہوں گے. وہاں تک ہماری رسائی تو نہیں ہو سکے گی، وہاں ہم کیسے آپ کے دیدار کے بغیر رہ سکیں گے؟ آپ علیہ السلام نے کوئی جواب مرحمت نہیں فرمایا. اتنے میں حضرت سید الملائکہ، حضرت سیدنا جبریل امین یہ آیت مبارکہ لے کر حاضر ہوئے، جو آیت مبارکہ سورۃ النساء کی میں نے تلاوت کی. ترجمہ ہے: جو مرد عورت اللہ جل شانہ کی اطاعت کرے، ان کے نبی علیہ السلام کی بات مانے، یہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. کیا ہی اچھی رفاقت نصیب ہوگی. امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور یہ آیت مبارکہ خوشخبری کے طور پر سنائی. آپ علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف سے نماز پڑھا کر حجرہ شریفہ کی طرف تشریف لے جا رہے. ایک اعرابی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: ویحک ما اعددت لها، یہ سوال نہ کرو قیامت کب آئے گی، یہ بتاؤ آپ نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے. عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس زیادہ نفل عبادات نہیں ہیں، نفل نمازیں، نفل روزے میرے پاس زیادہ تو نہیں ہیں، بس اتنا ہے کہ مجھے اللہ جل شانہ اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. یہ جواب سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا: المرء مع من احبہ، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: اسلام لانے کے بعد ایک تو خود
ایمان قبول کرنے، اسلام کی دولت کے مل جانے کی بڑی خوشی ہمیں ہوئی۔ اس خوشی اور اس سعادت کے بعد جو ہمیں عظیم مسرت انگیز اعلان سے جو خوشی ہوئی وہ یہ تھی کہ المرء مع من احب، اور اپنے حبیب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، سبعۃ یظلھم اللہ من ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل والشاب نشأ بعبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق فی المسجد الی آخر الحدیث۔ آپ غور فرمائیے، 7 طرح کے خوش قسمت جنہیں حق تعالی شانہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ جس دن کوئی عمارت نہیں ہوگی میدان محشر میں، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی سائبہ نہیں ہوگا، کسی طرح کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، سب ایک چٹیل میدان میں اس طرح جمع ہوں گے، ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوگا، ہر ایک دوسرے کی آواز سن رہا ہوگا۔ اس دن اگر سایہ ہوگا تو صرف عرش خدا بندی کا سایہ ہوگا۔ وہ کس کس خوش نصیب نے پایا ہوگا؟ ان میں وہ نوجوان بھی ہے جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھتی ہے۔ یہ مدارس دینیہ، جنتی محمدی باغات، طلبہ کرام، طالبات کریمات ان باغات کے پودے ہیں۔ حضرات علماء کرام، معلمات کریمات ان باغات کے مالی ہیں۔ پوری امت مسلمہ ان باغات کی رکھوالی ہے۔ اب آپ غور فرمائیے، یہ جو عمر ہے کتنا مبارک، حق تعالی شانہ کی نظر رحمت کا ساماں ہو جاتا ہے۔ شاب نشأ بعبادۃ اللہ، یہ اٹھتی ہوئی جوانی اللہ جل شانہ کے ان رحمتوں بھرے ماحول جنتی محمدی باغ میں گزرتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کے اولاد کو، اولاد در اولاد سب کو، بیٹوں بیٹیوں کو، سب کو ان جنتی محمدی باغات کے پودے بنائے۔ ایک بات ذرا غور فرمائیے، قرآن کریم میں سورہ فاتحہ شریفہ میں 3 لوگوں کے راستے کا ذکر ہے۔ فرمائیے کتنے؟ 3 لوگوں کے راستے کا ذکر ہے۔ آپ اس بات کا نام احتیاطی تدابیر رکھیے، حفاظتی تدابیر رکھیے، دونوں نام، دونوں عنوان ان کو دیجیے اس موضوع کو۔ کتنے لوگوں کے راستے کا ذکر ہے؟ 3 لوگوں کے راستے کا۔ ایک منعم علیہم، الذین انعمت علیہم، یہی منعم علیہم ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ منعم علیہم، مغضوب علیہم اور ضالین۔ سب کو معلوم ہے منعم علیہم، ابھی آیت مبارکہ جو سورۃ النساء کی تلاوت ہوئی، کون ہے منعم علیہم؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ منعم علیہم ہے جن پر حق تعالی شانہ نے انعام فرمایا۔ اب آپ غور فرمائیے، خلاصہ نکالیے، اگر ہم علماء حق سے کٹ کے، ہٹ کے، بچ کر زندگی گزاریں گے، مدارس دینیہ اور مساجد سے دور رہ کر زندگی گزاریں گے، تو ظاہر ہے ہم نے منعم علیہم کے راستے سے اپنے کو ہٹا لیا۔ اب 2 ہی راستے ہیں، یا مغضوب علیہم کا راستہ ہے۔ ماشاءاللہ حضرت مفتی نعیم عباسی صاحب، جزاکم اللہ صاحب، جزاکم اللہ صاحب۔ ظاہر ہے حضرت اوپر تشریف لے آتے حضرت کی جگہ پہ، انشاءاللہ راستہ دینا ہے۔ ظاہر ہے منعم علیہم کے راستے سے تو اپنے کو ہٹا لیا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، تو پھر 2 ہی راستے ہیں، ایک مغضوب علیہم کا ہے اور ایک ضالین کا۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم۔ اب ارشاد فرمائیے، اگر علماء حق سے کٹ کے، ہٹ کے، جدا ہو کے ہم زندگی گزاریں گے، اپنا راستہ جدا رکھیں گے، کل کتنے راستے ارشاد فرمائے سورہ فاتحہ شریفہ میں؟ 3۔ منعم علیہم فرمائیے، مغضوب علیہم اور ضالین۔
مغضوب علیہم کون ہیں؟ مغضوب علیہم یہود ہیں، ضالین نصارہ ہیں۔ معنی یہ ہے اگر علماء حق سے جدا ہو کر ہٹ کے کٹ کے زندگی گزاریں گے، مساجد اور مدارس سے اپنے کو دور رکھیں گے، قرآن و سنت کی پاک نسبتوں سے اپنے کو محروم رکھیں گے، تو ظاہر ہے منعم علیہم کے راستے سے تو ہم جدا ہو گئے۔ تو پھر دو ہی راستے ہیں، مغضوب علیہم کا ہے یا ضالین کا، یا پھر کیا ہوگا؟ یا مغضوب علیہم میں شمار ہوں گے یا ضالین میں جا کے گرفتار ہوں گے۔ عمومی صورتحال ایک بصیرت کی نگاہ ڈالیے، سب کی آنکھوں کی روشنی بصارت ہے، دل کی آنکھوں کی روشنی بصیرت ہے۔ یہ بات بصارت سے نہیں بصیرت سے پتہ چلتی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دل کا نور عطا فرمایا ہے، یہ بات ان پہ عیا ہوتی ہے۔ آپ غور فرمائیے، اب کیا جو واضح ہوگا، یہ حق کیسے واضح ہوگا؟ سید الکونین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوہ افروز ہے، آپ علیہ السلام خود تشریف فرمائیں۔ اللہ جل شانہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل ترین ذات آپ علیہ السلام کی ہے، ہمیشہ کے نبی ہیں، قیامت تک کے نبی ہیں، قیامت کے دن بھی انہی کی نبوت ہے، خود جلوہ افروز ہے۔ مگر جن کو حق تعالی شانہ نے محروم کیا، انہوں نے میرے نبی علیہ السلام کے حسن کو نہیں پہچانا۔ ابو جہل محروم رہا نہیں رہا، ابو لہب بھی محروم رہا، عتبہ اور شیبہ بھی۔ اب صورتحال بہت زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ یوں نظر آتا ہے، بصیرت سے دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ ہمارے گھروں میں، خود ہمارے سائے میں، ہماری چھتری کے نیچے، ہماری اولاد میں دہریے تیار ہو رہے ہیں، ملحد اور زندیق تیار ہو رہے ہیں، اور ارتداد فکری بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آج کا یہ مبارک اجتماع جامعہ سیدنا حضرت عمر ام القرآ بہارا کو، آج حق تعالی شانہ کی توفیق سے اتنی تعداد میں سب سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے خوش قسمت حضرات طلباء کرام اور بنات کے شعبے میں طالبات کریمات کا جو اعزاز ہوا، جن کی نسبت سے آج ہم سب جمع ہیں، ہم یہ دعا مانگتے ہیں، گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں الہا و زاری سے مانگتے، یا اللہ جل شانہ ہمیں مغضوب علیہم اور ضالین سے محفوظ فرما۔ اگرچہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، سورہ فاتحہ شریفہ میں روزانہ ہم دعا کرتے ہیں، مگر کبھی خیال نہیں ہوا کہ صرف دعا ہی کرنی ہے یا دوا بھی کرنی ہے۔ صرف جو دعا کرتا ہے دوا نہیں کرتا۔ مثلا ایک دعا ہے، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ یا اللہ جل شانہ اپنی رضا اور جنت ہمیں عطا فرما، ہم آپ سے آپ کی رضا اور جنت مانگتے ہیں، مگر دعا کر رہا ہے، دوا نہیں کرتا، کام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کر رہا ہے، راستہ جہنم کا چل رہا ہے۔ تو بتائیے صرف دعا کی ہے، دوا تو نہیں کی اس نے۔ تو دعا بھی مانگنا ہے اور دوا بھی کرنا ہے، حق تعالی شانہ سے گڑ گڑا کے مانگنا ہے۔ ترسم کے نرسی بکعبہ اعرابی کی را کہ تو میں روی بترکستان۔ کیوں یہ بات کہی تھی اس نے؟ اس بیچارے نے تو پائی پائی جمع کر کے خالص محبت سے حرمین شریفین کی حاضری، اپنا گودا پگھلا دیا، اپنا جگر نچوڑ لیا، بڑھاپے کی آخری سطح پہ پہنچا ہے، برس پائی پائی جمع کی ہے، واللہ عالم 95-98 برس عمر ہے، بہت نحیف ہے، کمزور ہے، اور کچھ زیادہ راہ جمع ہوا۔ اب یہ روانہ ہے حج بیت اللہ شریف کے لیے، اور رو بھی رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، آنسو بہا رہا، اخلاص محبت سچی طلب ہے، مگر دیکھنے والے نے کہا ترسم کے نرسی بکعبہ اعرابی، اس سے اس کا دل ٹوٹا۔ اسے کہا کہ آپ کعبۃ اللہ کو نہیں پہنچ سکتے،
اس کا دل چکنا چور ہو گیا کہ آپ کیا بات کرتے ہو، پائی پائی جوڑ کے اتنی محبت، اتنے خلوص سے، اتنی تندہی سے، اتنی دل جمی سے، جگر سوزی سے اللہ تعالیٰ نے اسباب مہیا فرمائی، یہ زاد راہ اپنے پسینہ اور خون کی کمائی کا لے کے چلاؤ، اور بجائے حوصلہ افزائی کہ آپ حوصلہ شکنی کرتے ہو، آپ کو تو چاہیے تھا میرا حوصلہ بڑھاتے، مگر آپ کہتے ہیں آپ کعبۃ اللہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ نے کہا پوری بات سنیے، ترشم کے نہ رسی بکعبہ آرابی کی راہ کے تو میرا بھی بترکستان۔ آپ کا جذبہ مبارک ہے، آپ کا اخلاص مبارک ہے، آپ کی تڑک مبارک ہے، آپ کے آنسو بھی قابل رشک ہیں، مگر بات یہ ہے جو راستہ آپ نے اختیار کیا وہ ترکستان کو جاتا ہے، کعبۃ اللہ کو نہیں جانتا۔ آپ راستہ بھی صحیح اختیار کریں، فکر ہے، جذبہ ہے، تڑپ ہے، بے چینی ہے، اخلاص ہے، مگر راستہ غلط ہو گیا تو فرمائیے منزل کبھی نصیب نہیں ہوگی، بلکہ دن بدن منزل سے دور ہو جائیں گے۔ آئیے ہم سب عہد و پیمان کریں، حق تعالی شانو ہم سب کو منعم علیہم کے راستے پہ رکھے اور انہی کی نسبتوں سے ہم سب کو جگمگائے۔ کل کتنے راستوں کا بیان ہے؟ منعم علیہم، مغضوب علیہم اور ضالین، سب کے لیے دعوت فکر ہے۔ اگر منعم علیہم کے راستے سے ہم جدا ہیں تو آگے دو ہی راستے ہیں، یا مغضوب علیہم میں گرفتار ہوں گے یا ضالین کا شکار ہوں گے، اور عملی طور پہ صورتحال فضا میں ایسے ہی لگتی ہے۔ اب میرا خیال ہے مزید امور جاری رہیں گے۔ بیٹا لقمان نماز عصر بعد میں ادا ہوگی، سب عزم و ارادہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ فرمائیے کتنے راستے ہیں؟ منعم علیہم، مغضوب علیہم اور ضالین۔ اگر ہم منعم علیہم کے راستے سے جدا ہو کے زندگی گزارتے ہیں تو لا محالہ پھر دو ہی راستے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اور سب پر نظر رحمت فرمائے، ہمارے اس اجتماع کو اور تمام اکابر اور مشائخ۔ دعا بھی ہے۔ اچھا بیٹا یہ سفید نہیں اللہ تعالیٰ